خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ جی، کل کے دن پہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 47 سے 55 تک کا حصہ دیکھا تھا، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے۔ جنت کی نعمتوں کا بیان اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے
جو جنت کے باغات ہیں ان کی جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 46 میں آیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو اب ان باغوں کی نعمتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری شاخیں ہوں گی، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا۔ تو جنت کا جو منظر ہوگا اس کی کچھ منظر کشی ہمیں نظر آتی ہے ان آیات میں کہ کتنی نعمتوں کے اندر جنتی جو ہیں وہ مزے کریں گے۔ اور اللہ رب العزت بار بار پھر ان نعمتوں کو یاد کرا کر ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ پھر بھی کیا تم اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ پھر اس کے اندر جاری چشمے ہوں گے، بہتا ہوا پانی ہوگا، اور جو ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ انسان کے دل کو سکون اور سرور دیتی ہیں، جو دنیا میں بھی ہم سکون حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر، ایسی ریزورٹس پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنی ویکیشنز ہم اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو جنت کا تو پورا ماحول ہی اس قسم کا ہوگا، اور پھر ایسا ہوگا جس میں انسان کو کبھی بھی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ پھر اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، اور اس کے اندر جو فریش فروٹس بھی ہوں گے، اور اسی طرح سے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی ہوں گے۔ ہر قسم کے پھل ہوں گے، جو دنیا میں جو پھل ہم کھاتے ہیں ان سے ملتے جلتے پھل بھی ہوں گے، اور اسی طرح سے جو دنیا میں جن کے بارے میں ہمیں نہیں میسر، تو جنت میں ایسے بھی پھل ہوں گے جو دنیا میں نہیں پائے جاتے ہوں گے۔ تو پھر جنتیوں کی نعمتوں میں اور اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا کہ وہ جنتی جو ہیں کس طرح سے آرام دہ بیٹھے ہوں گے، فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے، اور ان کے جو کپڑا ہوگا یعنی استر ہوگا ان کے بستروں کا بھی، ان کا نیچے کا حصہ جو ہوگا وہ بھی کیسا ہوگا؟ مخملی ہوگا، ریشم کا ہوگا، موٹے ریشم کا بنا ہوگا۔ اور اوپر کے تو جو اس کا کلوتھ ہوگا اور جو کپڑا ہوگا اس کا تو بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ایسی کوئی چیز کی جس کی اللہ تعالیٰ مثال جس کے ذریعے سے دیں۔ تو مفسرین نے اس کے حوالے سے مختلف جو ہے توجیحات کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی کیا تم اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کا انکار کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی زیادہ جنت میں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ سارے ہم نے آیات کے حوالے سے، پھر ہم نے کچھ جنت کی نعمتوں کے حوالے سے دیکھا تھا، احادیث سے بھی ہم نے اس کے مختلف ریفرنسز دیکھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں کس طرح سے جنت کی نعمتوں کی وضاحت مزید ملتی ہے۔ تو آج کے دن پہ ہم نے کرنا ہے وہ نیکسٹ آیت سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے، آغاز کرنا ہے، اور اس آیت سے ہم دیکھیں گے آج اگلی جو اب آیات آ رہی ہیں، تو ان میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے تو وہ اس حوالے سے جو خواتین ہیں وہ بیان ہے ہمارے ہاں، جو کیونکہ ہم کلاس بھی لیڈیز ہی کی ہے سب کی، تو سبھی جو ہے لیڈیز ہیں، تو جو جو اللہ رب العزت ان آیات میں بیان کر رہے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تھوڑی سی چیزیں نا ہضم نہیں ہوتی ہیں، ہمیں جو ہم ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو خواتین اکثر ان چیزوں سے چڑھتی ہیں، تو چڑ کھاتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں جو میل ہیں تو ان کی بہت زیادہ دل پسند آپ کہہ لیں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے اور ہمیں دل کا یقین بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر تنگی نہ آئے کوئی بھی کسی قسم کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کے لیتے ہوئے سنتے ہوئے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے کن کی بات ہو رہی ہے، یعنی حوروں کا تذکرہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے انعام کے طور پہ جو جنتی مرد ہوں گے تو ان کو دی جائیں گی۔ تو اکثر خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں کہ اچھا جو حوروں کا تذکرہ تو قرآن میں کیا گیا، جو مرد ہیں، جو نیک مرد ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ انعام دیں گے، تو عورتوں کے لیے کیا؟ دیکھیں عورتوں کے لیے
جو ہم ساری نعمتیں پوری سورہ ہم اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ساری نعمتیں عورتوں کو میسر ہوں گی۔ اور پھر جنت کی آپ دیکھیں کہ خاص خصوصیات میں کیا چیز ہے کہ جو آپ خواہش کریں گے آپ کو مل جائے گا، جو انسان خواہش کرے گا وہ اس کو میسر آ جائے گا۔ تو آپ جو خواہش کریں گے جنت میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں دل کی کسی قسم کی تنگی نہیں لے کر آنی ہے انشاءاللہ۔ تو جو حوریں ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک ہے، اسی نے مرد کو بھی تخلیق کیا، جو آدمی ہیں ان کو بھی، اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی تخلیق کیا۔ اب دونوں کی تخلیق کے مقاصد بھی الگ ہیں، دونوں میں کچھ جذبات اور وہ چیزیں بھی علیحدہ پائی جاتی ہیں۔ تو جو مردوں کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو مرد کی کمزوری عورت رہتی ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر چیز رکھی ہے، جبکہ عورت کی کمزوری اس طرح سے مرد نہیں ہوتا ہے کہ عورت کو، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان وہ تو ایک ان کے اندر رکھی کشش رکھی ایک دوسرے کے لیے، لیکن عورت کے لیے زیادہ ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش بھی نہیں ہوتی اس طرح سے جیسے کہ مردوں میں ہوتی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر دنیا میں بھی رہتے ہوئے بات کی ہمارے سامنے، یعنی کہ قرآن میں بھی جو بات آیا، تذکرہ آیا، حورا کا تذکرہ آیا، یا تو ایک تو اس کی فطرت کے ساتھ بھی یہ چیز جاتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ جو چیز انسان کو دل پسند ہوتی ہے تو وہ پھر اس کی چاہت بھی کرتا ہے، چاہے کوئی اس کا اظہار کرے نہ کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل بھی ہم اپنی زندگی کی لائف میں بھی ہمیں یہ چیز مثالیں نظر آتی ہیں کہ کوئی آپ دیکھیں نا کہ کوئی خاتون جو ہو، کوئی عورت ہو، تو وہ چاہے وہ بہت زیادہ کوئی متقی یا پرہیزگار یا بہت تقوی والی بھی نہیں بھی ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو اکثریت کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش نہیں رکھتے، بلکہ ایک سے بھی تنگ آ جاتی ہیں اکثر، جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک ہی سے جیسے جو ہے کافی ہے، ہمیں تو شوہر جو ہے اسی سے، تو وہ خواہش نہیں انسان کے اندر ہوتی اس طرح سے۔ اور پھر عورت کے اندر ڈائیورسٹی بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے کہ وہ اس کی جو اٹینشن ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وہ مختلف چیزوں میں، ایک سے زیادہ چیزوں میں وہ چاہتی ہے، تو وہ اس کی یہ خواہش جو ہوتی ہیں اس کی بدلتی بھی رہتی ہیں، جیسے شادی ہوتی ہے تو شوہر سب کچھ لگتا ہے، اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو بچے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، اس کو بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نظر آتی ہیں، جبکہ ہم مردوں کے اندر دیکھیں تو دنیا کے اندر بھی اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں تو کوئی عام شخص کیا، اگر کوئی ہم چاہے جتنا بھی کوئی انسان تقوی یا متقین میں سے ہے اور تقوی والا ہے، تو اس کے اندر بھی اس کو بھی عورت ایک سے زیادہ عورتیں اٹریکٹ کرتی ہیں، تو وہ اس کے اندر خواہش ہوتی ہے، اس لیے جیسے اس کی اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 شادیوں کو اس کو اجازت دی، یہ عدل کے ساتھ وہ رہتے ہوئے وہ چیزیں، تو یہ کچھ ایسے احکامات ہیں جو ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جس کی وجہ سے تنگی لے کر آتے ہیں، تو عورت اس کو حسد محسوس کرتی ہے۔ تو آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسی طرح سے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نعمتوں کا تذکرہ کیا تو وہ انسان کی نیچر اور فطرت کے مطابق کیا، کیونکہ وہ جتنا جو اپنی تخلیق کو جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا اس طرح سے۔ تو ایک تو یہ بات آپ ضرور ان آیات کو میں تمہید اس لیے باندھ رہی ہوں تاکہ ہمارے ذرا دل اور ذہن زیادہ کھل جائیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان کے اوپر کافی زیادہ عورتوں کے سوالات بھی آتے ہیں، تو بجائے کہ آپ بعد میں سوال کریں تو میں اس کے لیے پہلے ہی ان چیزوں کو اس لیے واضح کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پھر آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو جنت کا ماحول ہوگا وہ ہماری دنیا کے ماحول جیسا نہیں ہوگا، وہ بالکل مختلف ہوگا، اور اس میں جو جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو حسد اور یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں تو وہاں پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حسد والی چیزیں چلیں دنیا میں تو آپ فیل کرتے ہوں گے کہ کسی اور اپنے شوہر کے حوالے سے کسی اور عورت کا ذکر سنتے ہوئے یا جانتے ہوئے، تو وہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔
حسد والی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی۔ پھر جیسے کل کے دن پہ ہم نے ایک حدیث میں بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ جنتیوں کے جو خیمے ہوں گے، جو گھر ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے، میلوں میں ایک ہی خیمہ ہوگا، اور اس کے اندر جو مکین ہوں گے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے۔ تو وہ جو ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حوروں کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے، تو جو حوروں کے بارے میں بھی آپ کے اندر کوئی جیلسی نہیں ہوگی اپنے شوہروں کے حوالے سے۔ تو کبھی اپنے ہسبینڈ جو شادی شدہ خواتین ہیں، تو وہ اگر شوہروں کے زبان سے حوروں کا تذکرہ سنیں تو آپ اس کو بہت لائٹ لیں، اور اس کو اس میں کسی قسم کی بھی تنگی نہ دل کے اندر محسوس کریں انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز جو خاص طور پہ ذہن کے اندر رکھنے والی ہے، وہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے، جس طرح ہم آیت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 56 ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، نہ تو انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ جنت میں اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ قاصرات الطرف ان کی شرم و حیا اور وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بیویاں صرف اپنے شوہروں کے لیے مخصوص ہوں گی، کسی انسان یا جن نے انہیں پہلے نہیں چھوا ہوگا۔ جنت میں پاکیزگی اور عزت کا خاص اہتمام ہوگا۔ یہ نعمت اہل جنت کے انعام کے طور پر ہوگی۔ یہ آیت جنت کی نعمتوں کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ بیویاں حسن، اخلاق اور وفاداری میں بے مثال ہوں گی۔ جنت کے تعلقات دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوں گے۔ یہ آیت جنت کی پاکیزگی اور عظمت کو نمایاں کرتی ہے۔ خامدوں کی آنکھوں پر روک کر رکھنے والی خامدوں پر روک کر رکھنے والیاں جنت کے محلوں، چشموں اور باغوں میں بچھے ہوئے بستروں میں جنتیوں کا دل لگانے والی عورتوں کی ظاہری اور باطنی اوصاف اور ان کے کمال و جمال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا معنوی حسن بیان فرمایا کہ ان کی آنکھیں خامدوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں اٹھیں گی، اور نہ ہی ان کی نگاہ میں ان کے خامدوں سے بڑھ کر کوئی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وصف ہی ہزاروں اوصاف پر بھاری ہے۔ کوئی عورت کتنی حسین و جمیل ہو، اس وصف سے عاری ہو تو مرد غیور کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ ان جنت کی عورتوں کی اولین اور اہم صفت یہ ہوگی کہ وہ شرمیلی اور حیادار ہوں گی، اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں گی۔ انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود دنیا کی عورتوں کی طرح اپنے چاہنے والوں سے آنکھوں میں اشارے کرنے والی نہیں ہوں گی، اور ان کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ باکرہ یا کنواری ہوں گی۔ اہل جنت کو حوروں کے علاوہ جو عورتیں ملیں گی وہ وہی ہوں گی جو اس دنیا میں ان کی بیویاں تھیں۔ اگر وہ اس دنیا میں بھی صاحب اولاد تھیں یا بوڑھی ہو چکی تھیں، تب بھی انہیں نوخیز اور کنواری بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آنکھوں کو خامدوں پر روک کر رکھنے والیاں جنت کے محلوں، چشموں اور باغوں میں بچھے ہوئے بستروں میں جنتیوں کا دل لگانے والی عورتوں کے ظاہری اور باطنی اوصاف اور ان کے کمال و جمال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے معنوی حسن کو بیان فرمایا۔ ان کی آنکھیں خامدوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں اٹھیں گی، اور نہ ہی ان کی نگاہ میں ان کے خامدوں سے بڑھ کر کوئی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وصف ہی ہزاروں اوصاف پر بھاری ہے۔ لم یطمثہن، ان عورتوں کو ان سے پہلے کسی نے نہ چھوا ہوگا۔ جنت میں انسان اور جنات دونوں کے لیے ان کی جنس کی عورتیں ہوں گی۔ نہ کسی جن عورت کو ان سے پہلے کسی جن نے چھوا ہوگا، نہ کسی انس عورت کو اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، جنت کی بیوی اپنے شوہر سے کہے گی، میرے رب کی عزت کی قسم، میں جنت میں تجھ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھتی ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے تمہاری بیوی اور تجھے میرا شوہر بنایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، انہیں دوبارہ کنواریاں پیدا کیا جائے گا
اور اس پیدائش کے بعد انہیں ان کے شوہروں کے علاوہ کسی اور نے نہ چھوا ہوگا۔ آیت فیہن قاصرات الطرف سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ تقوی اور شرم و حیا عورت کا بڑا کمال ہے۔ اجنبی عورت کا متقی پرہیزگار مرد سے بھی پردہ ہے، کیونکہ جنت میں سب متقی ہوں گے مگر ان سے بھی پردہ ہوگا۔ پردہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ حوریں پیدا ہو چکی ہیں اور جنت کی تمام نعمتوں کی طرح وہ بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ جنت میں رہے اور وہاں کی نعمتیں کھائیں، مگر آپ علیہ السلام حوروں کی طرف مائل نہ ہوئے، کیونکہ حوریں صرف جزا کے طور پر ملیں گی۔ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ قاصرات الطرف شرمیلی نگاہوں والیاں، پاکیزہ شعور رکھنے والیاں ہوں گی۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور اپنے مالکوں کے سوا کسی اور کی طرف دیکھنے والی نہ ہوں گی۔ لم یطمثہن، ان کو چھوا نہ ہوگا نہ انسان نے نہ جن نے۔ چونکہ فروش کا بیان ہوا تھا تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان فروش پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی، یعنی کہ جو فرش ہوں گے اس پر جو وہ خود تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا، تو اس کے ساتھ جو ان کا وہ تنہا یا اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے بیویاں بھی موجود ہوں گی۔ جو عفیفہ پاک دامن شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، اپنے خامدوں کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالیں گی، اور ان کے خامد بھی ان پر سو جان سے مائل ہوں گے۔ یہ بھی جنت کی کسی چیز کو اپنے ان مومن خامدوں سے بہتر نہ پائیں گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں قاصرات الطرف، اس میں شرمیلی، اور وہ جو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوگا، جو تعلق ہوگا، تو وہ اسی طرح سے سدا بہار رہے گا جس طرح سے آپ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے نیا شادی شدہ کوئی جوڑا ہوتا ہے تو نئے جوڑے کے اندر بڑی جو ہے محبت پائی جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے بڑا خوش ہوتے ہیں، اور لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز اس طرح سے فریش نہیں رہتی، اور آپ روٹین میں زندگی میں یہ بہت سارے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور عادی ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے آپ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں اور بلش نہیں کرتے، اور اس طرح سے۔ لیکن جو جنت میں معاملہ ہوگا، جنت کا کیا ہوگا، تو وہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے نیا شادی شدہ جوڑا ہے، جس طرح کے بالکل نئی نویلی دلہن ہے، تو وہ ہمیشہ ان کا تعلق اسی طرح سے رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور احسان ہوگا کہ وہاں پر وہ اسی تعلق کے ساتھ رہیں گے۔ تو دنیا میں تو ہم دیکھیں نا کہ کچھ عرصے شادی کے کچھ چند سال گزرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر میاں بیوی میں سے کوئی دونوں ایک دوسرے کی طرف کو تھوڑا سا بھی دیکھیں، تو دونوں کے ایک دوسرے پہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں مجھے دیکھ رہی ہے اس طرح سے نا۔ اگر بیوی دیکھے کو محبت بری نگاہ سے، تو اس کو شوہر کو یہ لگتا ہے کہ یہ کو پیسے شیسے نکلوانے ہیں میرے سے، اور اگر مرد شوہر دیکھے تو عورت کو بھی یہی لگتا ہے کہ کوئی دال میں ضرور کچھ کالا ہے، شاید کوئی سسرالی رشتہ دار آ رہے ہیں، ان کی خدمت کروانی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ پھر وہ تعلق اس طرح سے اتنا سدا بہار نہیں رہتا، لیکن جنت کا ماحول ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ حوریں اپنے خامدوں سے کہیں گی کہ اللہ کی قسم، ساری جنت میں میرے لیے تم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں جنت کی کسی چیز کی خواہش اور محبت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو میرے حصے میں کر دیا اور مجھے آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ حوریں کنواری اچھوتی نوجوان ہوں گی۔ ان جنتیوں سے پہلے ان کے پاک جسم کو کسی انس اور جنس کا ہاتھ بھی نہ لگا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل جنت کی بیویوں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ اس کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے پہننے کے بعد بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اندر کا گودا بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی،
سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 58، اور فرمایا دیکھو یاقوت ایک پتھر ہے، لیکن قدرت نے اس کی صفائی اور جوت ایسی رکھی ہے کہ اس کے بیچ میں دھاگا پرو دو تو باہر سے نظر آتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، یا تو فخر کے طور پر یا مذاکرے کے طور پر بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چاند جیسی صورتوں والی ہوگی، ان کے پیچھے جو جماعت ہوگی وہ آسمان کے بہترین چمکیلے تاروں جیسے چہروں والی ہوگی، اور ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کے نہ ہوگا، ان کی اس کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں صبح اور شام ساری دنیا سے جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت میں جو جگہ ملے گی اس میں سے ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگمگا دے اور خوشبو سے تمام عالم مہک اٹھے، اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے گراں ہے۔ تو یہ جنتی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اسباق کیا ہے اس آیت سے حاصل ہونے والے؟ دنیا میں پاکیزگی اور حلال رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے نیک زندگی گزاریں، جنت کے انعامات کے لیے گناہوں سے بچیں، اپنی دنیاوی زندگی کو جنت کے وعدوں کی روشنی میں گزاریں، شرم و حیا اور پاکیزگی کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ عملی پہلو، اپنے اعمال کو پاکیزگی اور حلالیت کے مطابق ڈھالیں، دنیاوی تعلقات میں دیانت داری اور وفاداری کو اپنائیں، دوسروں کو جنت کے انعامات کی یاد دہانی کرائیں، اپنی دعاؤں میں جنت کی نعمتوں کو طلب کریں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔ آیت نمبر 57 ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا میں مختصر عمل کی جزا میں ان عظیم اور ابدی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کی گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبیعت کے موافق تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور وہ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی، تو تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو، اور تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 58 ہے، کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں، قیمتی موتی ہیں۔ یعنی جنت کی بیویوں کو یاقوت اور مونگے جیسا خوبصورت قرار دیا گیا ہے، یہ تشبیہ ان کے حسن، پاکیزگی اور شفافیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جنت کی نعمتیں دنیاوی مثالوں سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ یہ آیت جنت کی بیویوں کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، جنت کی نعمتیں مومنوں کو انعام کے طور پر ہوں گی۔ یاقوت اور مرجان کی خوبصورتی مادی اور روحانی لذت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آیت اللہ کی تخلیق کی بے مثال خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہے۔ اہل جنت کے لیے ہر نعمت بہترین انداز میں فراہم کی جائے گی۔ جنت کے انعامات اللہ کی محبت اور رحمت کے مظہر ہیں۔ جنت کی بیویاں شرم و حیا اور حسن کے اعلیٰ معیار پر ہوں گی۔ یہ ان عورتوں کی تیسری صفت ہے جو کہ صفات کا مجموعہ ہے۔ مثلاً وہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یا وہ اتنی آب و تاب والی اور صاف و شفاف ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یا وہ اتنی صاف ستھری ہوں گی کہ ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو رہی ہوں گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو ہیروں سے، کیونکہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا کہ یہ جو ہیرے ہوتے ہیں تو یہ پرانے ہو کر بھی ان کی جو ہے وہ خوبصورتی برقرار رہتی ہے. تو اسی طرح اس کو مثال دی گئی کہ جس طرح سے ہیرے اور موتی ہوتے ہیں قیمتی ترین چیز دنیا کی ہے، تو اور جنت کی عورتوں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی، اور وہ ہمیشہ خوبصورت، جوان اور دلکش رہے گی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم تو کوئی کتنی بھی عورت اٹریکٹیو اور حسین کیوں نہ ہو، تو ایک وقت کے ساتھ وہ پھر اس کی جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو وہ خوبصورتی برقرار نہیں رہتی. اور اکثر ہم ان چیزوں کے بارے میں پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں کہ اکثر خواتین یہ گلا بھی کرتی رہتی ہیں کہ اچھا اب تو میرا کمپلیکشن ویسے نہیں رہا، میرے بال ایسے بڑے خوبصورت ہوتے تھے ہمارے، تو شادی سے پہلے یا شادی کے شروع میں بال بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، اب بال گر گئے، بال ایسے نہیں رہے، بال جو ہے سفید ہو گئے. اچھا اب جسم ویسا نہیں رہا، میں موٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تو پھر جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، بڑھاپے کے ساتھ بہت ساری کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں. وہ چیزیں تو کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی وہ خوبصورت اور کتنا بھی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی وہ خوبصورتی دنیا میں اس طرح سے برقرار نہیں رہتی، وہ اس کو زوال آ جاتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جنت کی عورتیں اور جنت میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ایک تو جوانی ہوگی اور وہاں پر کچھ ایسا پرانا نہیں ہوگا، نہ ہی تو تعلقات کے اندر اور نہ ہی انسان کی جسمانی خوبصورتی کے لحاظ سے کوئی کمی آئے گی. یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی. جس طرح صحیح حدیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے. ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا. جنتی حوروں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں دھاگا ڈال کر باہر سے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. کأنہن الیاقوت والمرجان. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حور عین کی پنڈلی کا مغز لباس کے 70 جوڑوں کے نیچے گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے اس طرح سے نظر آتا ہے جس طرح شیشے کی سراہی میں سرخ شراب نظر آتی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی حوریں پر ترنم آواز میں یوں کہتی ہیں، ہم حسین و جمال حوریں ہیں، ہمیں اعلیٰ ظرف خامدوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں یا حوروں سے صحبت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. پرزور اور پرجوش انداز میں جب وہ اس سے فارغ ہوگا تو وہ پھر پاک اور کنواری ہو جائے گی. یہ عورتیں چہرے کی رنگت میں ہیرے کی مانند ہیں اور صفائی میں موتیوں کی طرح. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی حیاداری اور عفت شعاری کا ذکر پہلے فرمایا، اس کے بعد جسمانی حسن و جمال کا ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ عورت کی اصل قیمت اس کی حیا اور عفت سے بنتی ہے. کہ ہم نے پہلی آیت میں یہی دیکھا تھا نا کہ قاصرات الطرف، نیچے نگاہیں رکھنے والی، تو ان کی حیا اور پاک دامنی تو پہلی ان کی خصوصیت ہوگی. باقی خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. اسباق ہیں، جنت کے انعامات کے لیے اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین کریں، دنیاوی آلائشوں سے دور رہیں اور پاکیزگی کو اپنائیں. اللہ کی نعمتوں اور رحمت پر غور کریں، جنت کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے نیک عمل کریں. حسن اور پاکیزگی کو دنیاوی تعلقات میں بھی اہمیت دیں. عملی پہلو، اپنی زندگی کو جنت کے انعامات کے لیے تیار کریں، حسن اور پاکیزگی کو دنیاوی رشتوں میں اپنائیں،
دوسروں کو جنت کے وعدوں کے بارے میں بتائیں، اپنی دعاؤں میں جنت کی نعمتوں کو طلب کریں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ آیت نمبر 59 ہے، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو تمہارے تصورات سے بھی بالاتر ہیں؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نگاہوں کی لذت ان حوروں کو دیکھنے میں رکھی، تو تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگلی آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ نیک اعمال کا اجر اللہ کی رحمت سے دیا جائے گا۔ احسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر کا ذریعہ ہے۔ یہ آیت انسان کو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ کا احسان بندے کے ہر اچھے عمل کا بدلہ ہے۔ جنت نیک اعمال کا بہترین انعام ہے۔ یہ آیت اللہ کے عدل اور رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اعمال آخرت کے انعامات کو متعین کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب بندے کی نیکی اور اللہ کی بے پایاں رحمت ہے۔ نیک اعمال کا بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الہی، اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ کہ یہ جو یہاں پر فرمایا، مفسرین نے اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی، حل جزاء الاحسان احسان الا الاحسان، دو دفعہ احسان کا لفظ ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مقربین خاص کے دو باغوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا ہی سے ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی احتمال نہیں۔ ان حضرات نے احسان عمل یعنی ہمیشہ نیک عمل کرنے کی پابندی کی، تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو عمدہ جزا ہی کا بدلہ دیا جائے گا، چاہیے تھا جو ان کے دینا چاہیے تھا جو ان کو دیا گیا۔ بھلا توحید کا بدلہ بجز جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو دنیا میں نیکی پر قائم رہا تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا بدلہ دیں گے، تو اس کو بہت بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟